رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آپ کا اپنا پروگرام بہار رمضان ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ماہ رمضان کی ہماری عبادتوں کو، ریاضتوں کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے اور اس کی بہترین جزا ہم کو نصیب فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جو مجھ پر روز جمعہ یعنی جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام بہار رمضان میں انشاءاللہ الرحمن آج بھی بہت ساری گفتگو کرنی ہے۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں بحیثیت مہمان گیسٹ ہمارے جو آپ سے بہت ساری گفتگو کریں گے، ہمارے ریحان بھائی غریب نواز آن لائن اکیڈمی سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز اتاری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان سے ہی بہت سارے مدنی پھول لیں گے، اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیں گے تو برکت نصیب ہوں گی۔ نعت پاک سنانے کے لیے اور پیارے پیارے کلام اور آپ کی فرمائشوں کو جو آپ نے ہم سے کی ہیں نعت پاک سننے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ سنانے کے لیے بھی ہمارے پاس پیارے پیارے نعت خوان تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان سے بھی کلام بھی سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا محب بھائی اگر کچھ اشعار سنا دیں۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، دید کا شربت پلا دو یا رسول، دید کا شربت پلا دو یا رسول، یا رسول میری قسمت کو جگا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، بخش دے گا ہر خطا میری خدا، بخش دے گا ہر خطا
میری خدا بخش دے گا ہر خطا میری خدا تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول میری قسمت کو جگا دو یا رسول میری قسمت کو جگا دو یا رسول آ گیا بیمار تیرا اے طبیب آ گیا بیمار تیرا اے طبیب دو شفائے کاملہ دو یا رسول دو شفائے کاملہ دو یا رسول کر نہیں سکتا سلام تیری عبید کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید دو سلیقۂ ثنا دو یا رسول دو سلیقۂ ثنا دو یا رسول میری قسمت کو جگا دو یا رسول میری قسمت کو جگا دو یا رسول سبحان اللہ کاش کہ یہ التجائیں ہمارے حق میں قبول ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کرم فرمائیں اور خواب میں تشریف لے آئیں اپنا دیدار کروا دیں اور بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت نے کہی نا کہ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے تو نبی پاک کا دیدار خواب میں اگر ہو جائے ایک کاش تو ہماری تو قسمت کی معراج ہو جائے اللہ پاک وہ رات ہمیں نصیب فرمائے کہ جس رات نبی پاک کا دیدار ہمیں نصیب ہو ایف جی کے ناظرین الحمدللہ یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور مسلمان ہونا یقیناً بہت بڑی نعمت ہے یاد رکھیے مسلمان ہونے کے لیے مسلمان رہنے کے لیے ہمارے لیے کچھ چیزوں پر عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے یعنی کچھ ہمارے بنیادی عقائد ہیں جیسے اللہ پر ایمان لانا اس کے رسولوں پر ایمان لانا اس کی کتاب پر ایمان لانا اس کی فرشتوں پر ایمان لانا اسی طریقے سے ان بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ جس چیز کے اوپر ہونا ہمارا ضروری ہے وہ ہے قیامت یعنی قیامت کے اوپر مسلمان کا عقیدہ ہونا ضروری ہے اگر کوئی شخص قیامت کا اگر انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے تو لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قیامت پر ایمان رکھیں یقیناً ہر مسلمان جو ہے قیامت کو مانتا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک وقت وہ آئے گا کہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا جہاں پر جس کی لاش ہوگی یا جہاں پر بھی جس کا یعنی کہ انتقال ہوا ہے جہاں بھی وہ دفن ہے یا جہاں پر بھی وہ ہے مرنے کے بعد تو ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان کو اس کی قبروں سے نکالا جائے گا تو یہ قیامت کا دن ہوگا قیامت آنے سے پہلے کچھ معاملات ہمارے ساتھ ہونے ہیں اور اس وقت جو دنیا قائم ہوگی تو اس وقت قیامت کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں کا ظہور ہوگا کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو ابھی ظاہر ہو چکی ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب کا جو وقت ہوگا اس وقت کیا کیا حالات ہوں گے کیا واقعات ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کو واضح کیا ہے اس کو بیان کیا ہے اور اسی طریقے سے قیامت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر بیان کیا ہے قیامت کے احوال کو اور قیامت کے وقت کیا کیا معاملات ہوں گے قرب قیامت جو ہے کس طرح زلزلے آئیں گے اور زمین پر کیا معاملات ہوں گے کیا ساری چیزیں ہوں گی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر یہ ذکر موجود ہے اور واقعات موجود ہیں آئیے میں چاہوں گا سب سے پہلے تو قیامت کے حوالے سے ہمارا ایک بنیادی عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے اعجاز بھائی ہمارے رہنمائی فرمائیں پھر آگے انشاءاللہ ہم قیامت کی کچھ نشانیاں وغیرہ بھی شامل کرتے ہیں علی بھائی آج ہمارے باہر رمضان سلسلے کا ٹاپک ہے قرب قیامت جی
اور آپ نے مسلمانوں کے عقائد کے متعلق کچھ بیان بھی کیا. جی تو یقیناً قیامت کے متعلق بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت حق ہے، صحیح. قیامت برپا ہوگی. لیکن یہ قیامت ہے کیا چیز، یہ سمجھنا بھی مسلمانوں کو بہت ضروری ہے. صحیح. اور یہ کب آئے گی، ٹھیک اس ہے. کی نشانیاں پہلے ظاہر ہوگی جو نبی رحمت صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم نے وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، تو اس کے بعد میں قیامت برپا ہوگی. لیکن یہ ہے کہ قیامت کہتے کسے ہیں، صحیح. تاکہ یہ پتہ ہو تو پھر عقیدہ رکھنا کہ قیامت حق ہے یہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. جی تو قیامت کا دن حق ہے، یہ تو سب کو عقیدہ رکھنا ہی پڑے گا. صحیح. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. جی خواہ کوئی مانے یا نہ مانے، مسلمانوں کو ماننا پڑے گا. صحیح. جیسے ہمارا ایمان ہے کہ انسان و حیوان، زمین آسمان، ان کے ساتھ میں سارا جہان اور اس کائنات میں اللہ پاک نے جو بھی چیز پیدا کی ہیں سب کی ایک مدت ہے. ٹھیک ہے. انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، جی. حیوانات ہیں، ہر ایک کی مدت ہوتی ہیں. صحیح. اور جب اس کی عمر کی مدت پوری ہوتی ہے تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے. درخت کی ایک مدت ہے، انسان کی ایک مدت ہے کہ وہ اتنے سال جیے گا. جب وہ مدت پوری ہوتی ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے. صرف ایک اللہ کی ایسی ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے ہم اللہ پاک کو حی بھی کہتے ہیں، قیوم بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اسی کو قیامت کہتے ہیں کہ جب سب چیزیں فنا ہو جائے گی جو اللہ پاک نے پیدا کی ہیں اور سوائے اس کے کوئی باقی نہیں رہے گا. صحیح. اسی کو قیامت کہتے ہیں. اسی طرح دنیا کی بھی ایک مدت مقرر ہے. اب وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہر چیز، کہ انسان کی زندگی، کون سا انسان کتنے سال جیے گا یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بے شک. درخت کی عمر، جانوروں کی عمر، ہر چیز کی عمر کتنی ہے یہ حقیقی معنوں میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسی طرح دنیا کی عمر کتنی ہے یہ بھی اللہ پاک کے علم ہی میں ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ جب دنیا کی عمر پوری ہوگی تو پھر فنا ہو جائے گی. یہ دنیا فنا ہو جائے صحیح. گی اور سوائے اللہ پاک کے کوئی باقی نہیں رہے گا. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی. پھر جب تک اللہ پاک چاہے گا یہ اسی حالت میں رہے گی. پھر اللہ پاک جب چاہے گا تو سور پھونکنے والے فرشتے کو حکم دے گا تو وہ زندہ ہوں گے، پھر وہ سور پھونکیں گے. تو پھر اس طرح سے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے. محشر کا ایک سما قائم ہوگا جس میں اس کے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے. صحیح. تو یہ ایک عقیدہ ہے کہ ساری چیزیں فنا ہوگی، حتیٰ کہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی. صرف اللہ پاک کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا. جی ناظرین، آپ نے قیامت کی ایک یہ سمجھیے کہ اجمالی طور پر ایک مختصر جو ڈیفینیشن آپ سمجھیں کہ آپ نے ماشاءاللہ سماعت کی کہ قیامت یعنی کہ سب کچھ فنا ہو جانے کا نام ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ پاک کی ساری مخلوقات جو ہے وہ فنا ہو جائیں گی. اور ایک رب کریم کی ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ خود فرماتا ہے اور باقی رہنے والی تیرے رب کی ذات ہے جو کہ جلال و اکرام والا ہے. اسی کی ذات باقی ہوگی، ساری دنیا یہ فنا ہو جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں، روایتوں کے اندر امتیوں کو، ہم لوگوں کو، اپنے غلاموں کو 1450 سال پہلے ہی میرے آقا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ علم غیب کی برکت سے آپ نے ہمیں پہلے ہی مطلع فرما دیا. کئی احادیث جو ہے اس پر موجود ہیں کہ کون کون سی جو ہے نشانیاں ہوں گی. میں چاہوں گا پہلے تو کچھ جو ہے مختصر کچھ جو نشانیاں جو ہیں ہم پہلے اس کو ڈسکس کریں گے. ریحان بھائی سے گزارش کروں گا کچھ اگر آپ بیان کر دیں ایک روایت جس میں کچھ نشانیاں نبی پاک نے بیان فرمائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں جی کہ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فتنے ظاہر ہوں گے، کثیر فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج زیادہ ہوگا. یہ حرج ہے والا نہیں، چھوٹا ہے والا حرج ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حرج سے کیا مراد ہے، حرج کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علم کا اٹھ جانا. اللہ. جب یہ بات امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو یہ فرمایا کہ علم کے اڑ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو چیزیں زمین سے اٹھائی جائیں گی جی ان میں سب سے پہلے قرآن مجید، اللہ. ہمارے رب کا کلام جو آج پرنٹ کیا ہوا کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. صحیح. ہم اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں.
پہلے تو وہ کتابی شکل سے اٹھا لیا جائے گا، اس میں سے حروف غائب ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد حفاظ کے دلوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد تمام علوم جو زمین پر موجود ہیں وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حجر اسود جی جو ماشاءاللہ آج عاشقان رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ، جس کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، جس کو بوسہ دینے کے لیے ہر کوئی بے قرار رہتا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہر کوئی بوسہ دینے کی سعادت حاصل نہیں کر پاتا، تو استلام سے جو ہے اس کی برکتیں لوٹ لیتا ہے۔ جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر ہے حجر اسود، جی۔ تو جو خانہ کعبہ میں نصب ہے اس کو الحمدللہ لوگ جب اس کو بوسہ دیتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ گناہ جذب کر لیا کرتا ہے، وہ حجر اسود بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مقام ابراہیم، جس کے بارے میں ہمارے رب کا قرآن میں فرمان ہے کہ مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ، وہ مقام جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر فرماتے تھے، صحیح، وہ آج مکہ شریف میں رکھا ہوا ہے، جی، وہ مقام ابراہیم بھی اٹھا لیا جائے گا، وہ پتھر بھی جس پہ آپ علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشان واقع ہیں، صحیح، وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو نہریں ہیں، یہ نہریں سیحون، جیحون، فرات، دجلہ، دریائے نیل، یہ 5 نہریں جو ہیں یہ بھی اٹھا لی جائیں گی۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ چیزیں اٹھا لی جائیں گی تب لوگوں کے لیے زمین پہ کوئی بھی خیر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ آمین آمین۔ یقیناً ناظرین وہ کیسا سما ہوگا، آپ غور بھی کیجئے کہ جو قرب قیامت ظاہر ہوں گی، اور میں کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو بھی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ یہ تو وہ نشانیاں تھیں کہ جو ایک اجمالی طور پر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں بھی ناظرین ایسی ہیں کہ جو قیامت کے قریب میں واقع ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ اعجاز بھائی اگر اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ جو وہ بڑی نشانیاں ہیں وہ کون کون سی ہوں گی، پھر انشاءاللہ اس میں سے ہم کچھ کی تفصیل بھی سنیں گے اور انشاءاللہ پھر آگے مزید بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف بھی۔ جی جی علی بھائی، کچھ باتیں تو ماشاءاللہ ہمارے ریحان بھائی نے بیان کر دی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو بیان فرمایا۔ ایک نشانی تو یہ بیان فرمائی کہ دجال ظاہر ہوگا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ دجال ظاہر ہوگا۔ دجال ایک آنکھ کا شخص ہوگا، وہ ظاہر ہوگا۔ پھر دجال کے بارے میں تو ویسے عموماً بہت سارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہیں۔ پھر ایک نشانی تو یہ بیان ہوئی کہ دابۃ الارض جو ہے یہ کوہ صفا سے ظاہر ہوگا اور ایک عجیب شکل کا جانور ہوگا، اور یہ تمام شہروں میں بہت تیزی کے ساتھ میں سفر کرے گا، پھرے گا، یہ لوگوں سے کلام کرے گا، ہر شخص پر ایک نشانی لگائے گا۔ پھر ایک نشانی بیان ہوئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ آج سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس وقت میں سورج الٹ ہو جائے گا، مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت ساروں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو سولی دے دی گئی ہے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ جو قرآن میں بھی بیان ہوا کہ اللہ پاک نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے، تو یہ انشاءاللہ عز و جل قرب قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے۔ پھر ایک ہے کہ یاجوج ماجوج یہ ظاہر ہوں گے، اور یاجوج ماجوج یہ یافس بن نوح کی ایک فسادی آل ہے۔ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ بڑے فسادی گروہ ہے، اور یہ جو ہے ربی کے دور میں، ربی کا جب موسم آتا تھا یہ نکلتے تھے باہر، یعنی جب فصل اگتی ہے، اور یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسا گروہ تھا کہ یہ ساری ہریالی کھا جاتے تھے۔ پھر یہی نہیں، انسانوں کو کھا جاتے تھے، جانوروں کو، حیوانات کو کھا جاتے تھے، حتیٰ کہ درندے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ پھر ان سے تنگ آ کر لوگوں نے حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں شکایت کی، تو آپ نے سیسا اور لوہے پگھلائی ہوئی ایک دیوار سے ان کو قید کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ اب یہ لوگ روزانہ کوشش کرتے اس دیوار کو توڑنے کی۔ روایت میں لکھا ہے کہ یہ روزانہ شام تک توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب آگے کا کام کل کریں گے، پھر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ پھر کل آتے ہیں تو اللہ پاک کی قدرت سے وہ دیوار پھر پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دور میں، قیامت جب قریب آئے گی اور جب اللہ چاہے گا ان کے خروج کو، ان کو باہر نکالنا، تو یہ جب دیوار توڑیں گے تو اب شام میں یہ کہیں گے کہ اب بقیہ کام انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے دیوار جو جہاں تک انہوں نے کام کیا تھا وہیں رک جائے گی،
پھر یہ دھیرے دھیرے دیوار کو توڑ کر یہ باہر آئیں گے اور اسی طرح فساد کریں گے۔ یہ ظاہر اس وقت ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کریں گے، اس کے کچھ وقت کے بعد میں یہ لوگ ظاہر ہوں گے، اور یہ وقت وہ ہوگا کہ جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جا چکے ہوں گے۔ جب یہ لوگ آئیں گے تو اسی طرح فساد کریں گے جس طرح پہلے فساد کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر ان کو ہلاک فرما دے گا۔ تو یہ ایک بڑی نشانی ہے یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا۔ پھر زمین دھسنے کا بھی ذکر ہے، 3 مرتبہ زمین دھسے گی، ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں، اور ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں یہ زمین دھسے گی۔ یہ ایک قیامت کی بڑی نشانی ہے، اور سب کے آخر میں جو یہ 10ویں بڑی نشانی ہے وہ یہ ظاہر ہوگی کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے کر جائے گی۔ تو یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہونی ہیں، جس کے بعد میں پھر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، یقیناً وہ کیسا دور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ تو یقیناً وہ ایک دور ہوگا، اور یعنی اس میں جو دور بیان کیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہوگا، یقیناً وہ بڑا ہی بابرکت دور ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بھی سنیں گے، اور جو دجال کا جو ایک وقت ہوگا اس وقت کیسا معاملہ ہوگا اور وہ کس طرح تباہیاں مچائے گا، انشاءاللہ اس کی بھی ہم ابھی تفصیل سے سنیں گے۔ لیکن آئیے اس سے پہلے اپنے شامل کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کو اور بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے اس کا نام ہے مدنی اشعار کی تکرار۔ بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری 2 ٹیم ہوگی، ایک ہماری ٹیم مکی، اس میں ریحان بھائی اور ہمارے نعیم بھائی رہیں گے، اور دوسری ٹیم مدنی ہے، ہمارے اعجاز بھائی اور انشاءاللہ محب بھائی رہیں گے۔ تو اس میں ہم یہ کریں گے انشاءاللہ کچھ اشعار پڑھے جائیں گے، ایک شعر میں ان کو دوں گا اور پھر انشاءاللہ یہ پڑھیں گے یہاں سے، پھر دوسرا یہاں سے پڑھیں گے، جو آخر میں حرف آئے گا اس سے پڑھیں گے، پھر یہ جو پڑھیں گے اس میں جو آخر حرف آئے گا، اس طرح یہ تکرار انشاءاللہ چلتی رہے گی جب تک مناسب ہوگا، انشاءاللہ ہم اس کو چلائیں گے۔ جی، پہلا شعر میں پڑھتا ہوں۔ شعر ہے: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واو آیا ہے ٹیم مدنی کے حصے میں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ماشاء اللہ، ٹیم مکی کے حصے میں پھر الف آ گیا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے گرچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یا نون گننا سے پہلے یا سے پڑھیں گے۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے۔ ٹیم مکی یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں
آپ کی گلی کا اللہ گلی کا الف. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کو بھی اجازت ہے پڑھنے کی. ریحان بھائی تو ماشاءاللہ نعت خواں بھی ہے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. ماشاءاللہ. اگر ریحان بھائی سنا دیں طرز میں. ریحان بھائی ماشاءاللہ نعت خواں بھی ہیں. یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو. یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. ماشاءاللہ. پکار راہ. رہتے ہیں میرے دل میں ارمان مدینے کے. رہتے ہیں میرے دل میں ارمان مدینے کے. کب مجھ کو بلائیں گے سلطان مدینے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ٹیم مکی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. جی ٹیم مدنی کے حصے میں حرف واو آیا ہے. مشورہ چل رہا ہے کون سا شعر سنانا ہے. جی آئی صاحب. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الف. ایک شعر اور لڑتے ہیں ایک شعر. جی الف سے. اذن طیبہ مجھ سرکار مدینہ دے دو. لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. سبحان اللہ. واو. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کلام تو ماشاءاللہ اور بھی یاد آ رہے ہیں نا ابھی. کیا بات ہے. یقیناً ناظرین کلام تو بہت سارے ہیں لیکن چونکہ ہمارا وقت ظاہر مختصر ہوتا ہے تو زبردست ماشاءاللہ آج کا مقابلہ رہا اور دونوں ٹیم نے ماشاءاللہ ہمت نہیں ہاری. زبردست برابر مقابلہ رہا. تو ناظرین ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا جس کا نام تھا مدنی اشعار کی تکرار. آئیے اب بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف. اس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. یہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے آسان بھی ہوتا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اشارے. اس میں ناظرین ہوگا یہ کہ میں ایک لفظ دکھاؤں گا دونوں ٹیموں کو اور یہ سمجھ کر انہوں نے دوسری والی ٹیم کو دکھانا ہے. جب یہ دکھایا جائے گا ٹیم مکی کو تو انہوں نے اس کو اشاروں کے اندر بتانا کی کوشش کرنی ہے کہ میں نے کیا بتایا ان کو, اور ٹیم مدنی سامنے والی جو ہے وہ اس کو سمجھ کر بتائے گی. اس طرح ٹیم مدنی کو جب ایک لفظ دکھائیں گے تو وہ اشاروں کے ذریعے ان کو سمجھائیں گے اور یہ سمجھ کر بتائیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ جو ہے میں دکھاؤں گا ٹیم مکی کو. ٹھیک ہے,
ٹیم مکی کو اجازت دیکھنے کی، ٹیم مدنی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جی سمجھ گئے؟ جی ریحان بھائی کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی. انگلیوں کے اشارے ہو رہے ہیں، کچھ کوشش کر رہے ہیں. 40 روحانی علاج. اللہ اللہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ بہت جلدی پہنچ گئے صاحب، کیا بات ہے. 40 روحانی علاج، زبردست شعبہ یہ نا شعبہ بھی ہے ماشاء اللہ. یہ کیا اشارہ، یہی کیا 40 کا ویسے کیا اشارہ 40 کا ہونا چاہیے؟ 40 کا اشارہ یہ آتا ہے، اچھا 4 کر کے 0. یوں، اچھا اشارہ یوں ہے، لیکن ماشاء اللہ ظاہر ہے 10 کر کے 4 بار انہوں نے بتا دیا. سمجھ گئے ماشاء اللہ. میں سوچ ہی یہ رہا تھا ویسے، جب میں نے ان کو اشارہ دینے کی کوشش کی نا تو میں سوچا کہ 40 کا اشارہ کریں کیسے، لیکن ماشاء اللہ کوشش کی اور پہنچ گئے. زبردست. مدینہ مدینہ. اب چلتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف، اور ایک اشارہ ان کے لیے ہم پیش کریں گے، وہ سمجھانا ہے ان کو ٹیم مکی کو. آسان سا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. جی سوچ رہے ہیں کیسے سمجھائیں. ناظرین بھی دیکھتے رہیں اگر آپ کو بھی آتا ہو تو. فیضان رمضان. اللہ اللہ کیا بات ہے بھائی، کیسے سمجھ جاتے ہیں، مطلب یہ ماشاء اللہ بڑی زبردست. یہ ناظرین ایک دلچسپ اور بات ہے کہ کیسے مطلب ایک دم بہت جلدی سمجھ گئے. آپ نے کیسے سمجھا، مطلب یہ رمضان کا اشارہ، یہ اصل میں روزے کا جو اشارہ تھا اس سے مجھے خیال گزرا کہ ہونا ہو یہ رمضان سے متعلق اشارہ کیا ہے. بات ہے ماشاء اب اللہ، رمضان میں تو ظاہر سی بات ہے کہ فیضان رمضان امیر علیہ السنت کی مشہور زمانہ تصنیف ہے، کیا بات اس ہے کے ماشاء تعلق اللہ. سے مدینہ مدینہ مدینہ، زبردست. سمجھ میں آ گیا. کیا بات ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. تو یہ ماشاء اللہ آج کے اشارے مکمل ہوئے. ناظرین سمجھائیے مگر اشاروں میں الحمدللہ زبردست اشارے انہوں نے سمجھائے ہیں. جی ناظرین بڑھتے ہیں اب آپ کی فرمائشوں کی طرف. ہمارے پاس کچھ فرمائش ہمارے ناظرین کی آئی ہوئی ہے، کچھ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کہاں سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کلام سننا چاہتے ہیں. جی چلائیے گا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ولی محمد رضوی ہے اور مجھے پروگرام بہار رمضان کے اندر آپ یہ کلام سنا دیجئے. آج اشک میرے نعت سنائے ہیں تو عجب کیا. ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا زبردست کلام ہے. آئیے اس کے چند اشعار سنتے ہیں. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے. ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے. وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے
قدم سے صغرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، صغرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، جشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، کلام بھی آپ نے سنا الحمدللہ، سیگمنٹ بھی ہمارے آپ نے سماعت کی اور بہت زبردست، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں، دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا قرب قیامت، یعنی قیامت کے قریب جو واقعات ہوں گے اور قیامت کی جو نشانیاں جن کا ظہور ہونا ہے، جن میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، جیسے اس میں دجال کا نکلنا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری قرب قیامت ہوگی، تو وہ کیا واقعات ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ اگر تفصیل سے کچھ واقعے کو اگر ہمارے ریحان میں بیان کر دیں کہ جو واقعات جو قرب قیامت جو بڑے بڑے واقعات ہوں گے ان میں سے کچھ تفصیلی واقعات جس سے ہمارے ناظرین کو بہت کچھ امید ہے کہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ قیامت کی جو تقریباً 10 کم و بیش بڑی نشانیوں کا ذکر ہمارے اعجاز بھائی نے فرمایا، جی، تو اس میں سے ایک جو نشانی ہے بہت بڑی، جو دجال کا نکلنا ہے۔ جی، دجال کا جو فتنہ ہے وہ بہت عظیم فتنہ ہے، اور اس فتنے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ جتنی امتیں گزری ہیں، ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اچھا، اتنا عظیم فتنہ ہے۔ اب اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے، امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا یہ برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہاء کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے۔ صحیح، اس پر عقیدہ رکھنا ہمارا ضروری ہے۔ اب مختلف احادیث میں اگر ہم پڑھیں گے تو دجال کا حلیہ کچھ یوں سامنے آتا ہے کہ دجال جو ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، آنکھ اس کی ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، دوسری آنکھ ایسی ہوگی خون آلود، اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی بھی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان صاف لکھا ہوگا کاف فا را، جو ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے بال گھوریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی جو کیفیت ہوگی، احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی جو ہے مشقتوں کا حال ہوگا، بڑی افراتفری ہوگی، دنیا میں قحط سالی پھیلی ہوئی ہوگی۔ پہلے سال آسمان سے جو بارش برسے گی وہ تقریباً 1/3 برسے گی، زمین سے جو فصل کی پیداوار ہوگی وہ بھی 1/3 ہوگی۔ دوسرے سال 2/3 جو ہے وہ بارش روک لی جائے گی اور زمین سے جو پیداوار جو ہے وہ بھی 2/3 روک لی جائے گی۔ تیسرے سال آسمان سے بارش برسے گی ہی نہیں، مکمل پانی روک لیا جائے گا اور زمین کی ساری پیداوار روک لی جائے گی، اور یہاں تک کہ آسمان جو وہ شیشے کا ہو جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، چوپائے قحط سالی کے سبب ہلاک ہو جائیں گے۔ تب شمالی مشرق کے ایک اصبہان نامی علاقے سے یا خراسان نامی، 2 نام ملتے ہیں، اصبہان یا خراسان نامی شہر سے یہ دجال کا ظہور ہوگا، نکلے گا وہاں سے۔ اور غذائی قحط میں چونکہ لوگ مبتلا رہیں گے اور لوگ آزمائش میں کا جو ہے شکار رہیں گے، لہٰذا یہ اپنے کرتب اور اپنے شعبدے لوگوں کو دکھا دکھا کر اپنی جماعت میں لینے کی لوگوں کو کوشش کرے گا اور اس طرح گمراہ کرے گا۔ آسمان جس کے کہنے پہ بارش برسے گی، یہ فصلیں اگائے گا، یہ مردوں کو زندہ کرے گا، بڑے بڑے شعبدے دکھائے گا۔ تو روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک نیک صالح مومن کو لوگ، اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار یہ کہیں گے کہ کیا تم ہمارے رب دجال پر ایمان نہیں لاتے؟ اللہ اکبر۔ وہ انکار کریں گے کہ نہیں، میں تو ایک اللہ کا ماننے والا ہوں۔ چنانچہ اس کے پیروکار پکڑ کر دجال کے پاس اسے لے آئیں گے، اس نیک صالح کو کہیں گے کہ یہ آپ کا انکار کرتا ہے۔ دجال اپنی ربوبیت کا اقرار کروائے گا، وہ نیک صالح بزرگ انکار کریں گے۔ دجال حکم دے گا کہ ان کو بیچ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب آرے سے آپ کو چیر دیا جائے گا، آپ کے دھڑ کے 2 حصے ہو جائیں گے، آدھا ادھر آدھا اس طرف پڑا رہے گا، دجال اس کے بیچ پھرے گا اور پھر سے پھرنے کے بعد پھر کھڑا ہوگا اور پھر حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائیں گے اور کہے گا اب مجھ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں؟
تو وہ بزرگ فرمائیں گے کہ نہیں، اب تو میرا یقین اللہ پہ اور پختہ ہو گیا ہے کہ تو ہی جو ہے وہ کانا دجال ہے اور تو ہی وہ ہے ظالم جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا، بتایا تھا، پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ ظاہر ہوگا. لوگوں کو بھی وہ آپ ترغیب دیں گے کہ اس پر ایمان نہ لائیں. اللہ، یعنی اس طرح کا بھیانک اور خطرناک یہ اس کا مطلب فتنہ ہوگا. ناظرین غور کیجئے، یعنی کیسا وہ نفسا نفسی کا افراتفری کا دور ہوگا. یعنی اس طرح کے شعبے دکھائے گا تو یقیناً کئی سارے ایسے ہوں گے جو بھولے بھالے اس کے جال میں پھنس سکتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس دور سے پہلے ہی اللہ پاک عافیت کے ساتھ ایمان والی اللہ ہمیں یہ موت نصیب فرمائے. یقیناً وہ کیسا فتنوں کا ظہور ہوگا. اللہ پاک ہمیں اس فتنے سے اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس فتنے کو دفع فرمائے گا، اس فتنے کو ختم فرمائے گا. اور وہ کیسے ہوگا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. میں چاہوں گا اس کا بھی کچھ حال اگر ہمارے اعجاز میں بیان کریں کہ وہ کس طرح ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا، اور آپ دنیا میں جو تشریف لائیں گے وہ کیا واقعہ اس کا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر وہ صبح صادق کے وقت میں تشریف لائیں گے. آپ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرنے کا حکم دیں گے. جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کی اس وقت میں زلفیں یہ گیلی ہوں گی، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، تو آپ یعنی آسمان سے آپ نازل تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. اور پھر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ امامت کا حکم دیں گے. پھر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم پر امامت فرمائیں گے. پھر اس کے بعد میں یہ ہے کہ اب دجال کے جو فتنے کا خاتمہ ہے اس کا انداز یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک آپ کی خوشبو جائے گی، اور آپ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال یہ پگھلنے لگے گا. اور جب وہ پگھلے گا تو ڈر کر پھر بھاگے گا. آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر یہ اس کو ہلاک کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ لکھتے ہیں کہ بڑا خیر و برکت کا زمانہ ہوگا. اللہ کے نبی ہیں، یقیناً خیر و برکت کا ہوگا. جیسے ہمارے ریحان بھائی نے بتایا کہ یہ جو دجال کا وقت ہوگا، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے قحط سالی ہوگی، بڑی پریشانی کا ایک دور ہوگا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو پھر اب خیر و برکت کا دور ہوگا. مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی، اور خیر و برکت کا زمانہ ہوگا، مال کی کثرت کا زمانہ ہوگا. لوگوں کو لیکن مال سے رغبت نہیں ہوگی. زمانہ مال کا ہوگا، کثیر مال ہوگا، لیکن کسی کو مال سے کوئی رغبت نہیں ہوگی کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر گھومیں گے کہ کوئی ہماری زکوٰۃ قبول کر لے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوگا. کہ وہ ایسا پرامن دور ہوگا، ایسا امن و امان ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے. شیر اگر بکری کو دیکھ لے تو اسے کھانے کے لیے دوڑتا ہے، بکری اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتی ہے. لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے. سانپ انسانوں کو اس لیے ڈستا ہے کہ کہیں یہ انسان مجھے نقصان نہ پہنچائے. انسان سانپ کو مارتا اس لیے ہے کہ سانپ مجھے نقصان نہ پہنچائے. لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ بچے بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے، سانپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ ایسا دور ہوگا، بغض و حسد، کینہ نہیں ہوگا لوگوں کے دلوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہوگا یہ بڑی خیر و برکت کا اور پرامن دور ہوگا. پیارے اعجاز بھائی، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ تیار ہوں گے کہ کوئی میری زکوٰۃ قبول کر لے، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن آج وہ وقت ہے کہ آج لینے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں. اس بات کی حاجت ہے کہ اپنی زکوٰۃ جو ہے مستحقین تک پہنچائی جائے. پیارے ناظرین، آپ کو بھی یہ دعوت دینا چاہوں گا دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے کہ آپ اپنی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائیں. ہے ہی کتنی زکوٰۃ؟ مال کا 40واں حصہ، یوں کہہ لیں 100 روپے میں 2.5 روپے دینا ہے. اگر آپ 2.5% زکوٰۃ ادا بھی کر دیتے ہیں حساب لگا کر تو بھی 97.5% جو مال ہے، آپ کی پراپرٹی، آپ کا اثاثہ ہے، وہ آپ کے پاس محفوظ ہے. تو آپ چاہیں تو اپنی زکوٰۃ اپنے مستحقین کو دے کر ان کو بھی اس قابل بنا دیں کہ سال آئندہ وہ بھی زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں. اور اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، پہلے آپ اپنے مستحقین کو زکوٰۃ دیں، پھر اگر زکوٰۃ بچتی ہو تو دعوت اسلامی انڈیا کا بھی خیال رکھیں. اور اگر آپ زکوٰۃ آپ کی مثال کے طور پہ مستحقین میں بٹ کر ختم ہو گئی، اب دینے کے لیے دعوت اسلامی کو کچھ نہیں بچا، زکوٰۃ بچی ہی نہیں،
تو اب 97% جو آپ کے پاس اللہ کی عطا سے جو مال موجود ہے اس میں سے آپ دعوت اسلامی کو پاک مال دے دیں، عطیات دے دیں، دین کی خدمت میں اس طرح بھی اپنا حصہ آپ شامل فرمائیں۔ سبحان اللہ ناظرین، یقیناً کتنا پیارا وہ دور ہوگا کہ امام مہدی بھی سبحان اللہ تشریف فرما ہوں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی جلوہ گر ہوں گے۔ اتنی ساری برکتیں، اتنی ساری رحمتیں اس دور میں ہوں گی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں ناظرین، یہ ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ کیس ہو سکتا ہے، مطلب جو ہے نا وہ شیر اور بکری ایک جگہ پر جمع ہیں اور ان میں جو ہے تنازع نہیں ہوگا، ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اسی طرح سانپ سے بچے کھیلیں گے اور اس طرح کی چیزیں جو آسمان سے اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو یہ کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ باتیں ظاہر ہے ہماری طرف سے گڑی ہوئی نہیں نا، یہ وہ باتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلی ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا وہ حق اور حق ہے، لہٰذا وہ ہونا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت جو فتنوں کا ظہور ہوگا اللہ پاک ہمیں اس فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور یقیناً اب بھی وہ فتنے کچھ ایسے ہیں کہ جو ظہور ہو چکے ہیں، کچھ ابھی بھی ہو رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، نیکوں کے ساتھ اللہ ہمیں رکھے۔ ناظرین بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے قرب قیامت کے حوالے سے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کچھ نئی باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے گا۔ ماہ رمضان کے روزوں کو جو باقی رہ گئے ہیں، اب جتنے بچے ہیں کوشش کریں کہ ان کو خوب دل جمعی کے ساتھ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکمل روزے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام ماہ رمضان کی عبادت اور ریاضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان رمضان رمضان